میرے باضمیر بھائیوں بہنوں، السلام علیکم۔ ادخلوا فی السلم کافۃ، اے لوگو پورے کے پورے دین میں شامل ہو جاؤ۔ اب یہ پورے کے پورے دین میں شامل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی، آپ نے روزے رکھ لیے، آپ نے قرآن شریف کی تلاوت کر دی کبھی کبھی۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، حتیٰ کہ دنیا کے تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں اور سنتوں کے مطابق ہوں گے تو آپ پورے کے پورے دین میں شامل ہوں گے، ادروائز نو۔ میرے بھائیوں بہنوں، نماز کا قرآن شریف میں سینکڑوں دفعہ ذکر آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کئی دفعہ یہ فرمایا کہ نماز جنت کی کنجی ہے، نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ لیکن اگر ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ کیا ہم پابندی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں؟ میرے بھائیوں بہنوں، اتنی بڑی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی کہ نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق ہے، یعنی جو نماز نہیں پڑھ رہے وہ اپنے آپ پر ذرا غور کریں۔ دوسری اور اہم بات کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اب معراج کیا ہے؟ معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی ملاقات ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے اللہ کے سامنے حاضر ہوئے، انہوں نے تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر لی، پھر میرے آقا، میرے محبوب آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کہا کہ اے میرے رب العالمین، میں نے تو آپ سے ملاقات کر لی ہے، میری امت آپ سے ملاقات کیسے کرے گی؟ تو اس وقت اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز بطور تحفہ پیش کی، ایسا ہی ہے کہ جاؤ میرے محبوب، اپنی امت کے لوگوں کو یہ دو تحفہ اور انہیں بتاؤ کہ تم تمام جہانوں کے رب سے اس نماز میں ملاقات کر سکتے ہو۔ آپ ذرا امیجن کریں کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کس ہستی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالی تمام جہانوں کا رب، زمینوں آسمانوں کا رب، پہاڑوں چاند سورج کا رب، اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ہم۔ یقین کیجئے اگر ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو جائے اور ہمیں یقین ہو جائے اس چیز پہ کہ ہم نماز کے دوران اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ ہمیں بڑے پیار اور محبت سے سن رہے ہوتے ہیں، تو ہم کبھی سجدوں سے نہ اٹھیں۔ تو میرے